فیمنزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے فیمنزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ فیمنزم فرانسیسی لفظ ہے جس کا معنی عورت یا جنس سے مؤنث ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے، اس طرز فکر یا تحریک کو کہا جاتا ہے جو سیاست، معیشت اور معاشرتی غرض یہ کہ تمام شعبوں میں عورتوں کی مردوں سے برابری کے دعوے دار ہیں۔ البتہ اس فکر کی توسیع کے ہمراہ جو نتائج سامنے آتے ہیں ان میں خواتین کے کلب، خواتین کی انجمنوں اور خواتین کے دیگر اداروں کا وجود میں آنا قابل ذکر ہے۔ 19ویں صدی کی ابتدا سے پہلی جنگ عظیم کے بعد تک یعنی 1920 میں فیمنزم کی پہلی لہر کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی کے آخر میں ڈوبووار جیسے مصنفین کو جولیا کرسٹووا اور لاس ایریگیری جیسے لکھنے والوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے حصول کی تحریک میں عورت کی جسمانی ساخت کو کیوں مد نظر نہیں رکھا اور عورتوں کے حقوق کے لیے مردوں کو رول ماڈل کیوں قرار دیا گیا۔ فیمنزم کی دوسری لہر میں یہ غلطی اس تحریک کے علمبرداروں سے سرزد ہوئی ہے۔ دراصل فیمنزم یعنی حقوق نسواں ایک ایسی نظریاتی تحریک ہے جس کا مقصد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جنس مساوی ہیں۔ یہ ایسی سیاسی و اجتماعی تحریک ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی، اجتماعی، معاشی اور سیاسی میدان میں عورتوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جس سے وہ مردوں کی برابری کر سکیں۔ لہٰذا 20ویں صدی میں پہلی بار انسانی حقوق کے منشور میں اسے جگہ دی گئی اور تسلیم کیا گیا کہ عورتوں کو مردوں کے معاشرے میں دباؤ کا سامنا ہے اور خواتین کو کچھ امور میں حقوق حاصل ہوں گے جنہیں وومن رائٹس کا نام دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ اپنے جسم کی مالک و مختار ہے، وہ ووٹ دینے کا حق رکھتی ہے، عورت ملازمت کرنے کا حق بھی رکھتی ہے اور وہ ملازمت کی صورت میں مردوں کے مساوی تنخواہ لینے کی حقدار ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی رکھتی ہے، وہ فوج میں شمولیت بھی اختیار کر سکتی ہے اور کسی بھی ایسی قرارداد کا حصہ بن سکتی ہے جسے قانونی حیثیت حاصل ہو، بچوں کی کفالت کو اپنا قانونی حق بنا سکتی ہے، شادی کے معاملے میں اسے آزادی اور انتخاب کا حق حاصل ہے، مذہب اختیار کرنے کی اسے مکمل آزادی ہے، وہ اپنے تمام فیصلوں میں آزادانہ اختیارات کی حامل ہے، اسے شوہر اور باپ کی رضامندی کے بغیر تمام کاموں کی انجام دہی کا حق حاصل ہے۔ اس تحریک کے اہم ترین مقاصد یہ ہیں کہ ملازمت کے معاملے میں عورتوں کے لیے مردوں کی مانند مواقع کی فراہمی پیدا کی جائے، عورتوں کو کسی بھی پیشے کے اختیار کرنے کی صورت میں ملنے والی تنخواہ کو مردوں کی تنخواہ کے برابر اور مساوی بنایا جائے۔ مختصر یہ کہ فیمنزم کے حامی افراد کے مطابق انسانوں کی زندگی میں جنسیت یعنی مرد یا عورت ہونا معاشرے میں ان کے اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی مقام کے تعین کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ساری چیزیں جو فیمنزم عورت کے متعلق بیان کر رہا ہے، کیا یہ عورت کی فطرت سے سازگار ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مرد اور عورت جسمانی اعتبار سے مختلف نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت جنسی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں؟ کیا ان کی جسمانی ساخت ان کی ذمہ داریوں کے تعین میں ان کے درمیان مختلف نہیں ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔